بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزے کے چند ضروری مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، تو آئیے چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ وضو کے درمیان مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے اور رمضان المبارک کے دوران روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو کہ ترمذی شریف کی ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ روزے کی حالت میں فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، خواہ وہ خشک ہو یا تر ہو، اس میں کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہو۔ تر مسواک کی لکڑی کا کوئی ریشہ حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منجن، ٹوتھ پاؤڈر اور پیسٹ اس سے مختلف ہے کہ اس وجہ سے کہ اس میں ذائقہ جو ہے بہت محسوس ہوتا ہے، نہ اس پر مسواک کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ حتی الامکان روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ذرات حلق میں واضح طور پر محسوس ہوں اور اس کا قوی اندیشہ بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ الغرض منجن یا ٹوتھ پاؤڈر یا پیسٹ سے ممانعت کا مشورہ احتیاط کی بنا پر ہے کہ بعض غیر ارادی طور پر اس کے ذرات حلق میں چلے جانے کا امکان رہتا ہے۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو تیل بھی لگا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور 9ویں نمبر پر جو ہے دمے کا مریض جو وہ آلہ استعمال کرتے ہیں انہیلر کے استعمال کے بغیر دن نہیں گزارا جا سکتا، وہ معذور ہے اور اس کو اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے، ورنہ فدیہ ادا کرے۔ اور 10ویں نمبر پر انتہائی درجے کے ذیابیطس کے مریض یا ایسے تمام امراض میں مبتلا مریض جن کو خوف خدا رکھنے والا کوئی دیندار ڈاکٹر یا ماہر مشورہ دے کہ وقفے سے دوا استعمال کرو یا پانی پیو یا خوراک استعمال کرو ورنہ مرض بے قابو ہو جائے گی، یا کسی عضو یا جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے تمام لوگ شرعی معذور ہیں، انہیں شریعت نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں۔ لیکن اگر فدیہ ادا کر دیا اور بعد میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے صحت عطا کر دی تو قضا بھی کرے گا، فدیہ بھی دیے ہوئے مال کا ثواب اسے ملے گا۔ اور 11ویں نمبر پر جو ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ایک روزے کا فدیہ جو ہے ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا مقرر کیا ہے۔ ہر روزے دار اپنے معیار اور مالی استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سو جو شخص خوش دلی کے ساتھ فدیے کا مقرر مقدار سے زیادہ ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے۔ فدیہ اور فدیے کی مقدار برابر ہے، اس لیے ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق 2 کلو گندم یا 4 کلو جو یا 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا پنیر کی قیمت فدیے اور فطرے کے طور پر ادا کرے۔ ہاں، ہمارے ہاں جو نصف سا یا 2 کلو گندم یا اس کے مساوی قیمت بتائی جاتی ہے، یہ فطرے اور فدیے کی کم از کم مقدار ہے۔ اور اگلا مسئلہ جو ہے 12ویں نمبر پر، اللہ عز و جل نے رمضان المبارک میں مسافر یا عارضی مریض کو عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں
اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ چھوڑ دو، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 1943 پر۔ مسافر یا عارضی مریض فدیہ دے کر روزے کی فرضیت سے عہد برآ نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں صحت یابی کے بعد عذر کی بنا پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے 13ویں نمبر پر کہ روزہ رکھنے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کی اپنے یا بچے کی صحت کا بگڑنے کا ظن غالب ہو تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی فدیہ سے نہیں ہوگی، بلکہ بعض میں روزے کی قضا رکھنے ہوں گے، یعنی قضا ان کی کرنی ہوگی۔ اسی طرح ایام مخصوص کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایام مخصوص ہونے پر غسل واجب کر کے پاک ہو جائے اور اتنے دنوں کے قضا روزے رکھے جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی۔ اور اگلا مسئلہ 14ویں نمبر پر جواں عمر حضرات روزے کے دوران بیوی کے ساتھ بوس و کنار سے اجتناب کرے، اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن شہوت کے غلبے کے پیش نظر روزے کے فاسد ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ اور اگلا مسئلہ 15ویں نمبر پر کہ جس نے کوتاہی کی بنا پر روزہ نہ رکھا یا رکھنے کے بعد عذر کی بنا پر توڑ دیا، اس پر صرف قضا لازم ہے۔ البتہ جس نے روزہ رکھ کر کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ یہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے اور ایک قضا کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر کوئی 60 مسلسل روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اس کے مساوی رقم ادا کرے۔ اور اگلا مسئلہ ہے 16ویں نمبر پر غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا یا کسی پر بہتان لگانا یا کسی کی عیب جوئی کرنا یا لوگوں کو ایذا پہنچانا عام حالات میں بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں ان کی ممانعت و حرمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے فقہی اعتبار سے تو روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے دار روزے کے کامل اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں روزے کے ان چند شرعی ضروری مسائل پر صحیح معنوں میں عمل کرنے اور ان کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق و عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔